ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مسامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو شاہی جامع مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ سننے کا موقع دیا، ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا الہ العالمین جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا. میرا موضوع چل رہا تھا فکر آخرت کے تعلق سے، آج میں اس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ ہم جب پائیں گے اور زندگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو اگلا جمعہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوگا. اس لیے رمضان کے مہینے میں روزے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فکر آخرت کے تعلق سے جو بھی باتیں چھوٹی ہوئی ہوں یا جو چیزیں باقی رہ بھی جائیں تو ان کو آج سمیٹ دیا جائے اور کسی بھی طریقے سے اس موضوع کو کر دیا جائے. میری بات چل رہی تھی کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ زندگی کے بعد اس کو قیامت کے دن سے فیس کرنا ہوگا، اس کا سامنا کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو اپنی زندگی کے ایام کا حساب و کتاب ہوگا. قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبی. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے. بظاہر یہ سوال بڑے آسان لگ رہے ہیں. یہاں فاسق سے فاجر، فاسق سے فاسق اور فاجر سے فاجر انسان، ان تینوں سوالوں کا جواب بہت آسانی کے ساتھ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن قبر کے اندر ان سوالوں کا جواب اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا یہاں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمیں اور آپ کو مشکل ہوتا ہے.
جتنا ہمیں اوقات میں یہاں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے اتنا ہی وہاں مشکل ہے. انسان سے سب بھلا دیا جائے گا. جو نیک عمل ہوگا، وہ دیندار ہوگا، وہی آدمی ان سوالوں کا جواب دے سکے گا. اور جو بددین ہوگا، بے دین ہوگا، وہ آدمی ہر سوال کے جواب پر ایک ہی جواب دے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حساب لے گئے بندے سے، وہ حساب جو ہوگا وہ اس کی عمر، اس کی جوانی، اس کے مال اور اس کے دل کے تعلق. لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية من الخمس. 4 سوالوں کے جواب جب تک کوئی آدمی دے نہیں دے گا اس کا قدم وہاں سے ہل نہیں سکے. ایک حدیث میں آتا ہے 5 سوالوں کے جواب جب تک دے نہیں دے گی تب تک بندہ اپنا قدم ہلا نہیں سکتا. عن عمره فيما أفناه. پہلا سوال، میں نے جو عمر دی تھی تم نے اس کو کہاں تھا؟ عمر میں پوری سب کچھ آ گیا. پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی کو عمر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے تعلق سے سوال کرے گا، عمره فيما أفناه. میرے بندے بتا، میں نے تجھے جو 80 سال 90 سال کی زندگی دی تھی تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ مجموعی طور پر ایک عام سوال. کیا جواب ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے. اس کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا اور پرچہ آؤٹ کر دیا. پہلے بتا دیا ہم یہ سوال کریں گے، اب اس سوال کی تیاری کر کے میرے پاس آنا. عن عمره فيما أفناه. میں نے عمر دی تھی اس کو، اس عمر کو تم نے کہاں گوایا؟ وعن شبابه فيما أبلاه. دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ ابن قیم الجوزی نے کتاب الروح کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سے لے کر 25 سال تک جس کو نوجوانی کہتے ہیں اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک اس کو جوانی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں زندگیوں کے اس اہم شعبوں کی الگ سے جانچ کرے گا، الگ سے سوال کرے گا. نوجوانی اور جوانی 15 سال سے لے کر 40 سال تک یہ حصہ تم نے کہاں گزارا ہے، اس کا ایک الگ سے سوال کرے گا. پوری عمر کہاں گزاری وہ ایک الگ سوال ہے. 50 سال کے بعد کیا کیا وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن 15 سال سے لے کر 40 سال تک یہ نوجوانی اور جوانی کے ایام تم نے کہاں گزارے؟ ہر نوجوان اور جوان آپ کی اس کی تیاری کرے، جواب دے گا. کیا جواب دینا ہے؟ جواب سوچو. موجودہ زمانے میں تو جواب تیار ہے. فیس بک چلانے میں، واٹس ایپ چلانے میں، میسنجر چلانے میں رات گزاری، اپنی زندگی برباد کی. جوا کھیلنے میں، سٹا لگانے میں، دڑا لگانے میں، شراب پینے میں، نشہ خوری میں ہم نے اپنی زندگی برباد کی، اپنی نوجوانی کو برباد کیا. یہ جواب تو ہے ہی. اس جواب کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو آلریڈی موجود ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن نجات اس جواب دینے میں نہیں ملے گی. ہم بہت آسان چیز سمجھتے ہیں نا، بہت آسان ہے. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تمہارے اوپر شراب، جوا حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو جو خمر کہا ہے، وہ خمر سے مطلب یہی نہیں ہے کہ بس یہ بوتل میں پیک جو دارو ملتی ہے بس وہی پی لو. خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کو چھپا دے، جو عقل کو ڈھانپ دے، وہ ہے خمر. خمر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اس کو عربی میں خمار کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے سر کے بال چھپ جاتے ہیں، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ خمار. سروں کے بالوں کو چھپا دینے والی چیز. خمر اسی سے بنا خمر.
عقل کو جو ڈھانپ دے، عقل کو جو چھپا دے، اس کو کہتے ہیں شراب، اس کو کہتے ہیں خمر۔ ہر وہ چیز حرام ہے جو عقل کو زائل کر دے یا دھیرے دھیرے ہماری عقل کو خراب کر دے، کم کرتی چلی جائے، ان دماغ بناتی چلی جائے، ان ذہن بناتی چلی جائے، اسی میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، چرس، گانجا، افیم، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں، کیونکہ تمام چیزوں کے استعمال سے دھیرے دھیرے اپنے خراب ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں میرا خراب ہے۔ والمیسر، جوا بھی حرام ہے۔ اب جوا ہم نے یہ سمجھا کہ تاش کے پتے لگائے 100 200 500 500 روپے، یہی جوا نہیں ہے۔ میسر کا لفظ یسر سے بنا ہے، اور یسر کے معنی آسانی کے ہوتے ہیں۔ انما العسر یسرا، پڑھے نا قرآن، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ پہلے پریشانی جھیلو، اس کے بعد آسانی ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو محنت سے پڑھاؤ لکھاؤ، بعد میں آسانی ہے۔ اس کا رزلٹ، اس کے انعام تمہیں بعد میں ملے گا۔ آج سردی میں پڑھنے جاؤ، اس کا پھل تمہیں انشاءاللہ بعد میں ملے گا۔ پریشانی کے بعد آسانی ہے، یسر کے بعد آسانی۔ اور میسر، جوا کا جو لفظ آیا ہے وہ یسر سے بنا ہے، آسانی۔ ہر وہ کمائی جو آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائے، جس میں آپ کو محنت نہ کرنا پڑے، یہ جوا۔ عربی کے ان الفاظ سے لفظ کو نکالا جاتا ہے۔ میسر کا مطلب جوا۔ جوا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم نے جو کھیل رہے ہیں، جو پولیس آئی وہ پکڑنے لگی، یہ جوا کھیل رہے، یہ جوا نہیں ہے۔ ہر وہ کمائی جو بیٹھے بیٹھے مل جائے، یہ جوا ہے۔ جہیز کا مال بھی جوا ہے۔ مالے جہیز، شادی کی، نکاح کیا، بیٹھے بیٹھے مل گیا، گئے بھر لائے پورا، یہ بھی جوا ہے۔ اسی لیے تو علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ مال جو بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ مل جائے اور جس کے لیے تب وہ دو نہ کرنا پڑے، محنت نہ کرنا پڑے، وہ مال جوا ہے۔ اب محنت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محنت ہے جائز اور ایک محنت ہے ناجائز۔ اب کوئی آدمی کہے ہم بھی تو بیٹھ بجاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، ہم بھی تو پوری پوری رات جاگتے ہیں، دیکھیے محنت حرام ہے آپ کی، کیونکہ شریعت طے کرے گی کہ کون سی محنت حلال ہے اور کون سی محنت حلال ہے، یہ شریعت طے کرے گی۔ ہمارے اور آپ کے دل جس کو محنت مانے وہ محنت نہیں ہے، محمد رسول اللہ جس کو محنت مانے گے وہ محنت مانی نہیں۔ ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنی لگام نبی اکرم کے ہاتھ میں دے دی ہے، ہم اپنے دل کے مالک نہیں ہیں۔ مسلم کہتے ہی ہیں اس اونٹنی کو جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور اونٹ اپنی مرضی سے نہ بیٹھتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو۔ اونٹ کا مالک جب کھلائے تو کھائے، اونٹ کا مالک جب پلائے تو پیے، اونٹ کا مالک جب اٹھائے تو اٹھے۔ ایسے اونٹ کو عرب کہتے ہیں مسلم، یہ فرما بردار اونٹ ہے۔ اسی مسلم سے مسلم کا لفظ ہمارے اور آپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم اور آپ مسلم کب ہیں؟ جب ہم اپنی مرضی سے نہ کھائے نہ پیے، بلکہ ہماری ساری خواہشات، ہماری ساری مرضی اور ہماری ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کی مرضی سے وہاں پہ ہو جائے تو ہم مسلم ہیں، تب ہم مسلم ہیں۔ تو خمر ہر وہ چیز، شراب ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، اور ہر وہ چیز جوا ہے جو آسانی کے ساتھ بیٹھے، اور ایسی چیزوں کے استعمال کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم ان کو جہنم میں جلائیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، ان کی کھالیں پک جائیں گی، ان کی کھالیں جھلس جائیں گی۔ یہ سوچیں گے کہ اب ہم مرنے والے ہیں، اب ہم مر جائیں گے، جل کر راہ ہونے والے ہیں، ہماری کھالیں ہمارے جسموں سے جل چکی ہیں، اب ہم مر جائیں گے، اب ہمیں سکون مل جائے گا، تھوڑی دیر کی اور تکلیف، ابھی ہم مرنے والے ہیں۔ کلما نضجت جلودهم، جب ان کی خال جل کر راکھ ہو جائے گی، جھلس جائے گی، اور ان کی ہڈیاں گرنے لگے گی، ان کی خال ان کے جسم جھڑ جائے گی، بدلناهم جلودا، ہم ان کے جسموں پر دوسری کھال چڑھا دیں گے، ہم ان کی جسموں پر دوسری کھال لے آئیں گے، ہم بدل دیں گے کھال کو دوسری کھال سے۔ بدلناهم جلودا، ہم ان کے جسموں پر دوسری کھال لا يموت فيها ولا يحيا، موت مانگو گے لیکن
موت نہیں آئے گی. آپ ہو گے ترسو گے. حدیث کے مطابق ہماری زندگی کتنے دن کی رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال پورے کر پاتے ہیں. یہ ہے حدیث. تو آپ نے ایک عمر کا تخمینہ بتا دیا کہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے 80 ہو جائیں, 80 سے 90 ہو جائیں. عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت اچھے لوگوں کو بہت رہا ہے. قیامت کی نشانی موت اچانک آنے لگتی ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے موت. کل ارے کب تو میرے ساتھ کچھ رہا, ارے کب تو یہاں بیٹھ کے باتیں کرنا. بتاؤ آج ہمارے معاشرے میں برا قیامت کی. جن لوگوں کی عمر 40 سال ہو چکی ہے وہ اس حدیث کے مطابق دیکھیں کہ ہماری زندگی رہے کتنے دن کی. جو 50 سال پورے کر چکے ہیں وہ ذرا سوچے ہماری زندگی کتنے دن کی رہے گی. جو اپنی زندگی کے 60 سال پورے کر چکے ہیں وہ سوچے حدیث کے مطابق اب ان کی زندگی کتنے دن کی رہے گی. پھر اس کو سوچے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ روح تلوے سے نکلتے ہوئے تمہارے حلق تک نکھرے تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, اور ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ملک الموت کے پاس رحمت کے آزاد کے فرشتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ ہماری روح اچھی جگہ جائے گی یا پوری جگہ جائے گی, اس وقت تم ملک الموت کے پاس ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ہمیں اور آپ کو سب کو اس سڑک سے, اس راستے سے سب کو گزرنا ہے. سب کو ملک الموت کو دیکھنا ہے. ملک الموت کے پاس عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں کو دیکھنا ہے. ہم سمجھ لیں گے کہ کیا ہے دنیا ہی میں ہر آدمی اپنے انجام کو سمجھ لے گا. سوچئے اس منظر کو. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ آدھے گھنٹے کی مہلت دے دے. اے اللہ میں جانتا ہوں مجھے کینسر ہے. اللہ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے پھیپھڑے جل چکے ہیں. اللہ میں جانتا ہوں کیا بچنے کی میری کوئی امید نہیں ہے, لیکن آدھے گھنٹے کی مہلت دے دے. ICICI بینک میں, اسٹیٹ بینک میں, بڑودرا بینک میں میرا 10 لاکھ روپے جمع ہے. نکال کر میں 8 لاکھ تیری راہ پہ خرچ کر دوں, صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, شاید یہ میرے کام آ جائے. اے اللہ مجھے اتنی سی مہلت دے دے کہ میرے گھر کے کونے میں کچھ سونا گڑا ہوا ہے, میں اس کو نکال کر تیری راہ پہ خرچ کر دوں. اللہ کہتا میں لالچی نہیں ہوں, اب مجھے بالکل لالچ نہیں ہے. اب تو 1 کروڑ کیا اگر پوری دنیا بھر کر بھی سونا تو میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں تجھے مہلت نہیں دوں گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب تیری موت کا وقت آ گیا, اب تو مجھے کتنا بھی لالچ دے لیکن میں تجھے مہلت دینے والا نہیں. 1 ساعت کا, 1 لمحے کی, 1 سیکنڈ کی بھی میں مہلت تجھے نہیں دے سکتا. 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں. سوچئے اس منظر کو. پورے پاک مہینے چلاتے ہوئے ہو گیا, کوئی سنوائی نہیں. اب چلانے کی ضرورت ہی نہیں, اپنے آپ مسئلے بھرے نہیں. اگلا جمعہ دیکھنا وہاں پر لوگ ہوں گے. اگلے جمعے کو آپ چھوٹی سی مسجد بھی دیکھیے گا, نیچے بائرے پہ جو بنی ہوئی ہے چھوٹی پڑ جائے گی, چھوٹی نیچے کی بھی بھر جائے گی, اوپر کی بھی بھر جائے گی. اب کسی مولوی کی چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی مولوی کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ موسم آ گیا ہے. ہم موسمی مسلمان ہیں. جیسے آم کا موسم آیا ہے, آم اپنے موسم میں آتا ہے, موسم ختم ہونے کے بعد چلا جاتا ہے. ہم موسمی مسلمان ہیں, موسم آ گیا, نماز پڑھنے کا من لیں گے اور عید کے ہی دن سارے کرتوت کر ڈالیں گے. ڈیجے اور ڈیرے گانے لگا کر اپنی پوری 28 29 30 پورے روزے عید کے دن ہی برباد کر دیں. یہ منظر بہت جلدی اگلا جمعہ, اس جمعے کو دیکھ لیجیے گا اور اگلے جمعے کو ہم دیکھ لیجیے گا. ان اول اهل النار عذاب يوم القيامه لرجل يوزع في قبره جمرتان. لوگوں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا. لوگوں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جہنم کے اندر, جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی. جمرۃ الچنگاری,
آگ کی 2 چنگاریاں چولہے سے اٹھتی ہے نا چنگاری، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چنگاری نکل گئی، وہ چنگاری ہوگی جہنم کی 2 چنگاریاں دونوں پیروں کے نیچے رکھی جائیں گی، ایک چنگاری اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور اللہ نے اس کو معاف نہ کیا ہوگا جہنم میں ڈالے۔ دنیا میں کوئی تو ہوگا جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ اس لسٹ میں اپنے آپ کو نہ جوڑیں، ہم بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ اس لسٹ میں اپنے آپ کو نہ جوڑیں۔ دنیا میں یہ تصور کریں کون ہوگا وہ اللہ کا بندہ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اس کا ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پیروں کے دونوں طرفوں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائے گی، اور اس چنگاری سے کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے چولہے میں پانی ابلنے رکھ دو تو ابلتا ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے، گیس چولہے پر کھولتا ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چنگاریاں دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے رکھ دی جائیں گی، اس سے اس کے دماغ کھول رہا ہوگا، یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یرا انہ اشد عذابا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا اس سب سے سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ عذاب، تگڑا عذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب، ہارڈ عذاب اس جہنم کے اندر مجھے دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهَوَنُ، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب والا ہوگا، جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے تگڑا اور سب سے ہارڈ عذاب مجھے کو ہی دیا جائے گا۔ اس حدیث کو سامنے لانے کے بعد اپنے منظر کے بارے میں سوچیں، ہم اور آپ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، لیکن اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے کہ کہا جائے گا کہ اپنی امت کی جنتیوں کو الگ کر لو، ان لوگوں میں سے جنتیوں کو الگ کر دو اے اللہ کے رسول، تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کتنے میں سے کتنے جنتی؟ تو اللہ کہے گا 1000 میں سے 1 جنتی، 999 جہنمی۔ بخاری کی حدیث ہے، معمولی حدیث ہوتی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری ہے۔ 1000 میں سے 1 ہوگا جو اپنے عمل کے مطابق جنت میں جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 999 سب جہنم میں جائیں گے، 999 پھر رب کی مرضی اور نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت کے بعد ان میں سے اللہ جتنوں کو چاہے گا اتنوں کو بخش دے، تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، ہماری اور آپ کی نہیں، ورنہ 1000 میں سے 1 جنتی 999 جاتا ہے۔ ان 999 میں کچھ ایسے ہوں گے، کچھ اچھا دیندار نیک عالم قرآن اور عالم حدیث اور حافظ قرآن، وہ کچھ لوگوں کو بخشوا دے گا، لیکن وہ خود باعمل ہوگا تب۔ کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بخشوائے گا، کچھ لوگوں کو اس کے نیک اعمال تھوڑا بہت کم ہو گئے، فرشتہ رومال میں مٹی اٹھی لا کے رکھ دے گا، کہے گا کہ یہ باقی رہ گئی، چلو اللہ پہانا چلو تم نے فلاں آدمی کو مٹی دی تھی، قبرستان تک گئے تھے اور یہ معاملہ نہیں، چلو یہ مٹی ڈالو۔ کسی آدمی کا تھوڑا سا پانی لایا جائے گا، وہ رکھ دیا جائے گا، اس کا پلہ چھپ جائے گا، تو پانی کیسا، وہ پوچھے گا فرشتے سے، تو فرشتہ کہے گا کہ یہ اندھا آدمی تھا، وہ پانی ڈھونڈ رہا تھا وضو کے لیے، اس کو پانی نہیں مل رہا تھا، تم نے لوٹے میں بھر کے پانی نہیں دیا تھا اس کو، یہ نیکی تمہاری باقی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی بھیجی ہے، اس کو بھی ترازو میں پڑھنے پر اللہ مانگنا ڈھونڈے گا۔ ان تمام بہانوں کے باوجود بھی پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جب جہنم میں جائیں گے جانے سے پہلے کیا ہوگا؟ یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، میدان محشر میں ہی جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ لوگ یہ برا پڑا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنمی کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ جہنم کا بھی منہ ہوگا، جہاں قیامت کے دن سب دیکھے گا انسان جہنم کے کتنے منہ ہے، قوم کتنی لگامیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک جہنم، اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو جہنم کی لگامیں کتنی ہوں گی؟ 70,000۔ ما کل زمام 70,000 ملاکین یجرونها، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں۔ 70
70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، ٹوٹل 70,000 لگام، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ایک لگام کو جب 70,000 فرشتے کھینچیں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ گنو، کیلکولیٹ کرو، جوڑو. اگر تمہارے کمپیوٹر میں اور کیلکولیٹر میں طاقت ہے تو جوڑو، اور جوڑ کے دیکھو کتنے فرشتے ہو گئے. اور ایک ایک فرشتے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جبرائیل امین کی اس طاقت کا اگر حال دیکھ لیا جائے تو ان کے 360 پر ہیں. بخاری کے اندر آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کی کتنے پر ہیں؟ 360. حدیث میں آتا ان کے ایک پر کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایسی موجودہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ایسی 50,000 دنیا جبرائیل اپنے پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں اور آدھے آسمان پر لے جا کر وہاں کی زمین پر پٹک سکتے ہیں. جب ایک پر کی طاقت کا یہ حال ہے تو 360 پروں کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور جب ایک فرشتے کی طاقت کا حال کیا ہے تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ان کی طاقت کا حال یہ ہوگا. جب 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے. دماغ کام نہیں کرتا ہے، بس سنتے جاؤ، دماغ بے بس ہو جاتا ہے. کتنے فرشتے کھینچ رہے ہیں؟ اربوں میں چلا جائے. اور جہنم کتنی طاقتور ہوگی کہ اس کو اتنے مضبوط فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے. ہم جیسے تو پوری دنیا کے 50,000 دنیا کے آدمی مل جائیں تو جہنم کی ایک لگام نہیں کھینچ پائیں. 50-70,000. اور جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے ایک لگام کو، اور 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا کہے گی وہ کل تو بسلاس، آئے اللہ میں 3 لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی ہوں. آئے اللہ تو جس کو جہنم میں ڈالنا چاہے اس کو ڈال دینا، تیری مرضی، لیکن میری مرضی کے مطابق ان 3 قسم کے لوگوں کو پہلے میرے اندر ڈال. اللہ پوچھے گا کون ہے وہ 3 قسم کے لوگ؟ ان 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتائے جہنم کہے گی شیخ ظالم. آئے اللہ ایک اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے کے باوجود زنا کیا. آئے اللہ اس بوڑھے آدمی کے لیے میں مسلط کی گئی ہوں جس کی جوانی مرجھا چکی تھی اور شہوت مرجھا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے زنا کرتا تھا. آئے اللہ اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم کے اندر ڈال، میں اس بوڑھے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم میں ڈال. پھر اللہ کہے گا دوسرا بتا. وہ کہے گی ماں باپ کو رلانے والے اور ستانے والے کو میں کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اے اللہ حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانے والے، رلانے والے اور ماں باپ کو پریشان کرنے والوں کو تو میری مرضی کے مطابق جہنم میں ڈال. اے اللہ میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں اور میں اس کو معاف بھی کرنے والی نہیں ہوں. بوڑھے زانی کو میرے اندر ڈال. اللہ فرشتے کو حکم دے گا آئے فرشتوں ایسے بوڑھوں کو تلاش کرو میدان محشر میں جنہوں نے بڑھاپے میں زنا کیا اور جہنم کی خواہش پوری کرو. اور بوڑھوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جنہوں نے بڑھاپے میں زنا کیا. پھر فرشتے کو حکم دے گا ماں باپ کو ستانے والے اور ماں باپ کو رلانے والے، چاہے وہ کتنے بڑے تہجد گزاری کیوں نہ ہو، کتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے قربانی دینے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے روزے دار کیوں نہ ہو، اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو ان کی ساری عبادتیں ملیا میٹ، ان کی ساری عبادتیں ستیہ ناش. ماں باپ کی نافرمانی کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. جس کا باپ دنیا میں ناراض ہے اللہ کی قسم اس کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کی زکات قبول ہے. دنیا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. مولوی جرجیز کسی پر قابل کے رب کی قسم چھینٹا نہیں کر رہا ہے. مولوی جرجیز اللہ کی قسم بھائی بات بتا رہا ہے. جو حدیث میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ یہ بولوں گا لیکن اب آ گئی تو بولنا پڑا. موضوع سے سمٹی ہوئی ہے اور موضوع سے چپٹی ہوئی اس لیے بتا رہا ہوں. فرمایا اللہ کہتا ہے ماں باپ کے نام فرمانوں کو ڈھونڈو. فرشتے کہیں گے اس میں نمازی اور روزدار بھی ہے. اللہ کہے گا ان کی نمازوں کی
کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کے روزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا حج کوئی قابل عمل نہیں ہے، پکڑو ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا کہ تیرا باپ بھی جنت ہے اور تیرا باپ بھی جہنم ہے؟ کیا انہوں نے تیرے نبی کا اپنے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اپنے باپ کا حق ادا نہ کر سکے، وہ اللہ کا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پکڑو جاؤ جہنم کی خواہش پوری کرو، جہنم کی خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کہے گا جہنم بتا تیری تیسری خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گی اے اللہ المصورون، تصویر کھنچانے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو میرے اندر ڈال، شادیوں میں سیڑھیاں بنانے والوں، ویڈیو بنانے والوں، موبائلوں میں سیلفی کھینچنے والوں۔ شریعت اتنی اجازت نہیں دیتی ہے، کسی کی تقریر ڈاؤن لوڈ کر لو الگ بات ہے، کسی کی تقریر کو ویڈیو بنا لو الگ بات ہے۔ چلو ابھی جامع مسجد میں لوگ سنیں، اس ویڈیو کو شیئر کرو گے تو پوری دنیا سن لے گی، چلو اس کا کوئی دینی فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بنا کسی مقصد کے اور بنا کسی مطلب کے تصویریں کھنچاتے ہیں اور دولہا اور دلہن اپنے ٹیبل پر، اپنی میز کے اوپر، اپنے بیڈ روم میں شادی کا وہ فوٹو رکھتے ہیں یادگار کے طور پر۔ فرمایا جائے گا آئے جہنم تیری یہ خواہش بھی ہے کہ تصویر کھینچنے والے اور فوٹو کھنچانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے، آئے فرشتوں کو ڈھونڈو، دنیا میں جن لوگوں نے تصویریں کھنچائی ان کو ڈھونڈو اور پکڑو، اور جہاں جہاں تمہیں دکھائی دے بیٹا کا شکل پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ المصورون، ان تین قسم سے جہنم کہتی ہے کہ میرے اوپر تین قسم کے لوگ وہ پھر تمہیں سلاح میں تینوں کو مسلط کرتا۔ میرے بھائیوں میں جانتا ہوں باہر دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لیکن ساتھ میں آخری بات بتا دوں میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ایک مرے ہوئے دمبے کو آخری چارہ، اور اس کے بعد ہی موضوع میرا ختم، مرے ہوئے دمبے کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جب جنتی اور جہنمی سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتہ کہے گا جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، آئے جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کہے گا یہ میرے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا ہے، تمہیں جو موت آتی تھی یہ موت ہے، تمہیں جو موت آتی تھی یہ وہی موت ہے، اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس موت کو بھی آج میں کاٹنے جا رہا ہوں، اس موت کو بھی آج میں ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس دمبے کو لٹا دے گا اور مرے ہوئے دمبے کی گردن پر چھری چلا کر اس مرے ہوئے دمبے کو کاٹ دے گا، اس کی گردن کو دم سے جدا کر دے گا، پھر مرے ہوئے دمبے کی گردن کو اٹھا کر کہے گا آئے جنتیوں ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، آئے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ، آئے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اے جہنمیوں اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اللہ کی یہ مخلوق موت بھی مر چکی ہے، جب موت کو بھی موت آ گئی تو موت آنے کا سوال ہی نہیں۔ جنتی تو خوش ہو جائیں گے اور جہنمی کبھی افسوس ملیں گے اور کہیں گے اللہ یہ کہتا ہوں تمہیں موت دیا جاتی تو اچھا ہوتا، یا نہیں تھا کانت القاضیہ، اے کاش کی میری زندگی میرا خاتمہ کر دیتی ہو، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن نہیں، جہنم میں پھر سزا دی جائے گی، سر پھوڑا جائے گا، کچلا جائے گا، جب تک تمہارا بھیجا نکلے گا، فرشتہ پتھر اٹھانے جائے گا، تب تک سر دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اب اس جہنم کے اندر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں زندہ بھی نہیں رکھا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اور تا حیات کا زندگی نہیں، ہمیشہ ہمیش، کیونکہ زندگی تو وہاں ختم ہی نہیں ہوگی، اس لیے ہمیشہ ہمیش کی عذاب وہاں ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسی بری جگہ سے نجات عطا فرما دے، اور ایسی وہ جہنم جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت بھی نہ آئے، اے اللہ ایسی بری جگہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ فکر آخرت کے اس موضوع کو ہم نے بہت سمیٹا، حالانکہ ابھی 2-3 جمعے اور کھینچتا، لیکن اب چونکہ رمضان آ گئے، رمضان کے مہینے کے اندر میرے بھائیوں رمضان کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے سے سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو اس مہینے کے اندر گرمی ہونے کے باوجود بھی بار اللہ ہمارے اندر ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم روزے رکھ کر تجھے خوش کر سکیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ خاک آلود ہو وہ شخص، آمین کہا تھا، اس دعا پر جبرائیل نے کہا تھا کہ خاک آلود ہو وہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا پورا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے
پورے روزے نہ رکھ سکے وہ آدمی برباد ہو جائے. اور اس پر نبی نے آمین کہا ہو, جبرائیل کی دعا ہو اور نبی کی آمین ہو, اس سے زیادہ برباد کون شخص ہو سکتا ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزے نہ رکھ سکے. اے اللہ ہمیں نبی اکرم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی ہمت دے, حوصلہ دے, اور صرف روزے رکھنے کی ہمت اور حوصلہ ہی نہ دے بلکہ ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما دے. اللہ جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر.